اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، اور ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے تاکہ تم غور و فکر سے کام لو۔ یہ سورہ ذاریات کی 49 نمبر کی آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے۔ زوجین کہتے ہیں جوڑے کو، پیر جسے کہا جاتا ہے۔ دنیا میں کوئی چیز جوڑے سے خالی نہیں ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ صرف انسانوں میں اور حیوانوں میں جوڑے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ جب ریسرچ ہوتی گئی تو بات سامنے آتی گئی کہ ہر چیز کا جوڑا ہے۔ انہیں پھلوں کا بھی جوڑا ہے، پھولوں کا بھی جوڑا ہے، درختوں کا بھی جوڑا ہے، پتھروں کا بھی جوڑا ہے۔ کوئی چیز جوڑے سے خالی نہیں ہے۔ ویسے ہی زمین کا جوڑا ہے آسمان، دن کا جوڑا ہے رات، اور روشنی کا جوڑا ہے تاریکی۔ جہاں جہاں پر آپ نظر ڈالیں گے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی، اور یہ ریسرچ سے آج ثابت ہو چکی ہے۔ یہ اس وجہ سے بھی ہے کہ بغیر جوڑے کے ملے کوئی چیز نتیجہ خیز نہیں ہو سکتی۔ دنیا میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ عام اصول ہے، ایک مرد اور ایک عورت ملتے ہیں تو نتیجہ نکلتا ہے، اور پھر اس سے دنیا آباد ہوتی ہے۔ ویسے ہی جو ہے نر اور مادہ ملتے ہیں تو نتیجہ نکلتا ہے۔ تو جب یہ ساری چیزیں موجود ہیں سامنے، تو آخرت کو اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ دنیا کی جو زندگی ہے، کیا وہ بے جوڑ ہم نے بنا دیا ہے؟ ایسا ہی اس کا کوئی جوڑا ہی نہیں ہے؟ یقیناً ہے اس کا جوڑا بھی، اس کا جوڑا ہے آخرت، یعنی دنیا اور آخرت یہ دونوں جوڑا ہے ایک دوسرے کا۔ اس کے بغیر ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر ہم اس دنیا کا جوڑا نہیں بناتے تو پھر یہ بیکار ہو جاتا، بے فیض ہو جاتا۔ جیسا کہ دوسرے جوڑے اگر نہ ہونے کی صورت میں کیا ہوتا ہے، بیکار ہو جاتی ہے وہ چیز، اس کا نتیجہ نہیں نکل سکتا تھا۔ ایسے ہی اس دنیا کا نتیجہ بھی نہیں نکلتا تھا، بے نتیجہ ہو جاتی تھی دنیا۔ اس لیے ہم نے اس کا جوڑا بنایا ہے، یہ یقینی بات ہے۔ یہ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ تاکہ تم نصیحت حاصل کرو اور اس میں غور و فکر کرو۔ اس میں جو بات بتائی جا رہی ہے تو آخرت کا موضوع تو شروع سے چل رہا ہے۔ اس صورت میں زیادہ تر آیتیں آپ کو آخرت ہی کے موضوع پہ ملی ہیں، اور یہ اس میں توحید کی بات بھی آ جاتی ہے آخرت کے ساتھ ساتھ۔ یہ دلائل اگر آپ سمجھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ زمین کی تخلیق اور آسمانوں کی تخلیق، بارش کا نظام اور دیگر جو بھی چیزیں، جیسے جوڑوں کا تذکرہ یہاں پر آ رہا ہے، یا انسان کا خود اس کا اپنا وجود، ان تمام چیزوں میں اگر غور و فکر کرے تو معلوم ہوگا کہ اس میں توحید کی بات بھی ہے، توحید کی دلائل بھی ہے۔ تو یہ تمام آیتوں میں آپ اگر سمجھتے ہیں تو یہ اس بات کی بھی گواہی دے رہی ہے کہ آخرت آنے والی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اللہ کی بات بھی اس میں آ رہی ہے، توحید کی بات بھی اس میں سمجھائی جا رہی ہے کہ یہ ساری کائنات کو چلانے والی ایک ہی ہستی ہے۔ یہ یعنی بے خدا کی نہیں چل رہی ہے اور بہت سے خداؤں سے بھی نہیں چل رہی ہے، بلکہ ایک ہی خدا کے ذریعے سے، ایک ہی ہستی اور ایک ہی مدبر کائنات ہے، ایک ہی خالق و مالک ہے اور ایک ہی آقا ہے۔ یہ سب جو ہے چلانے والی جو ذات، جو ہستی ہے، جو حکیم ہے، وہ ایک ہی ہے، تنہا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ تو توحید کو، آخرت کو سمجھایا گیا، اس کے بعد توحید کو سمجھانے کے بعد مطالبہ کیا جا رہا ہے انسانوں سے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ پس مرضیات الہی کے حصول میں سبقت کرو، میں تو اللہ کی طرف سے صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے کہ یہ تمام باتیں جب تم کو سمجھ میں آ گئی ہے تو پھر اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ، اللہ کی طرف بھاگو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ معاصی سے اور گناہوں سے اللہ کی طرف بھاگو توبہ کے ذریعے سے، یعنی معاصی اور گناہ ہو جا رہے ہیں تو اس کو چھوڑ کر اللہ کی طرف بھاگو۔ کس کے ذریعے سے؟ توبہ کے ذریعے سے، توبہ اور اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتے ہوئے۔ اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں بتاتے ہیں کہ انسان کے دو بڑے دشمن ہیں، ایک ہے نفس اور ایک ہے شیطان۔ یہ دونوں اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اس کو بھٹکانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اس کو معاصی اور گناہوں کی دعوت دیتے ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ اللہ کی طرف دوڑے، ان تمام گناہوں سے اللہ کی پناہ میں آنے کی کوشش کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے ان تمام چیزوں کے شر سے،
یہ جو ہے دوڑنے کا معاملہ ہے۔ ففروا الی اللہ، اس میں جو دعوت دی گئی ہے، جو حکم دیا گیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اور پھر بتا دیا گیا ہے کہ میں تم کو ڈرانے والا ہوں، صاف صاف ڈرانے والا ہوں، میں کوئی تمہارے اوپر زبردستی کرنے والا نہیں ہوں۔ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ، میں تم کو اللہ کی طرف سے علی اعلان ڈرانے والا ہوں۔ پھر اسی بات کا اعادہ کیا گیا کہ میں تم کو ڈرانے والا ہوں۔ ایک آیت کے دوسرے ٹکڑے میں یہ بات آئی اور پہلے ٹکڑے میں یہ بات کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہیں بنانا، یعنی جو باتیں سمجھا دی گئی ہیں آخرت کا موضوع جو بحث تھا، اور پھر اس کے بعد توحید کی بات سمجھا دی گئی مختلف دلائل کے ساتھ، تو پھر اس کے بعد تم کو یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ سوائے اللہ کی ذات کی کوئی اور تمہارا معبود نہیں ہو سکتا، کوئی عبادت کے لائق ذات ہو ہی نہیں سکتی۔ كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون، ان سے پہلے اسی طرح کی قوموں کے پاس کوئی رسول ایسا نہیں آیا جس کو انہوں نے جادوگر یا دیوانہ نہ کہا ہو۔ اب پھر بات بتائی جا رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی بھی ہے اس میں کہ دیکھیے کہ ایسا نہیں ہوا ہے کہ اس سے پہلے کوئی لوگوں کے پاس پیغمبر آیا ہے اللہ کے پاس سے ڈرانے والا، اور پھر اس نے آ کر آخرت کی خبر دی ہو اور اللہ کی توحید کی بات کی ہو تو پھر وہ سن کر اس کو مان لی ہو۔ ایسا نہیں ہوا ہے، بلکہ اس کو سن کر انہوں نے اس کا انکار کیا، اس کی تکذیب کی، اور نہ صرف تکذیب کی بلکہ اس کو ساحر اور مجنون کہا، جادوگر اور دیوانہ کہا۔ یہ شروع سے ہوتا آیا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجیے۔ اتواصوا بہ بل ہم قوم طاغون فرمایا گیا اس کے بعد، کیا یہ لوگ ایک دوسرے کو اسی بات کی وصیت کرتے آئے ہیں؟ بلکہ وہ بڑے ہی سرکش قومیں تھی۔ یعنی انسانی تاریخ میں اگر آپ دیکھیں تو ہزاروں سالوں سے پیغمبروں کا سلسلہ جاری ہے، اور انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو متواتر بھیجتے رہے ہیں، اور وہ جب بھی آ کر انہوں نے آخرت کی بات کہی کہ تم کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور اللہ کے پاس تمہاری جواب دہی ہے تمہارے اعمال کی، اور تمہارا پالنے والا پالنہار، تمہارا خالق اور مالک، اور تمہاری قسمتوں کا بنانے اور بگاڑنے والا صرف ایک ہی خدا ہے، ایک ہی اللہ ہے، تم اسی کی عبادت کرو، تو وہ چلا اٹھے، اور پھر یہ وہ باتیں ان کے تعلق سے کہنے لگے کہ تم ساحر ہو، تم جادوگر ہو، تم دیوانے ہو۔ یہ شروع سے ہوتا آیا ہے، اور ایسا دکھتا تھا کہ یہ لوگ ایک بات جو ہے سمجھ لیے ہیں اور ایک دوسرے سے کہتے جا رہے ہیں۔ ہزاروں سالوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، لیکن بات ایک ہی ہو رہی ہے، وہ یہی جواب دیتے آ رہے ہیں۔ یعنی یکسانیت ان کی باتوں میں بھی یہی آ رہی ہے کہ وہ بات کو نہیں ماننا پیغمبروں کی، اور ان کو ٹھکرا دینا، اور ان کو ساحر کہہ دینا، اور ان کو دیوانہ کہہ دینا، یہ شروع سے ہوتا آیا ہے۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ، لہٰذا آپ ان کی طرف التفات نہ کیجیے، آپ قابل باس پرس نہیں ہیں۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور آپ نصیحت کیے جائیے کیونکہ نصیحت اہل ایمان کے لیے نفع بخش ہوتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ پھر سے تسلی فرمائے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ آپ کی بات کو نہیں مان رہے ہیں تو نہ مانیں، وہ سرکش لوگ ہیں، آپ اس کی فکر مت کیجیے، لیکن نصیحت کرنا بھی آپ مت چھوڑیے۔ یہ داعی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا ہے اس میں، اور داعی کو حکم دیا ہے جو دعوت حق کا جو کام کرتا ہے اس کے لیے کیا ہے معاملہ اس میں۔ یعنی وہ یہ نہ سمجھے کہ میں اب تو نصیحت کر چکا ہوں، میں اب آئندہ سے اس کو نصیحت نہیں کروں گا، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نصیحت کرتے جانا، تمہارا کام ہے نصیحت کرتے جانا، یعنی کسی بھی شخص کو پکڑ کر اور کسی بھی کے سامنے بھی وہ دلائل کو، جو معقول دلائل تمہارے پاس ہیں، وہ دلائل کو اس کے سامنے رکھ دینا، اور اس کے جو کچھ بھی شکوک و شبہات ہیں اور جس کے جو اعتراضات ہیں وہ اعتراضات کو مدلل انداز میں اس کا جواب دینے کی کوشش کرنا۔ اس کے بعد تمہاری ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، وہ مانے یا نہ مانے تم اس سے سبکدوش ہو جاؤ گے۔ تم اس کی فکر مت کرو کہ وہ تمہاری بات مان رہا ہے یا نہیں مان رہا ہے، تمہارا کام تو اتنا ہے کہ پیغام کا پہنچا دینا اور نصیحت کا کرتے رہنا، بار بار کرتے رہنا۔ اس سے فائدہ کس کو ہوگا؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو بدبخت ہیں وہ تو فائدہ نہیں اٹھائیں گے، لیکن جو اچھے بندے ہیں، جو نیک بندے ہیں، وہ تو اس سے فائدہ اٹھا ہی لیں گے، جو مومن ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں دو قسم کے لوگ ہمیشہ رہتے بستے ہیں، ایک تو وہ ہوں گے جو نافرمان، باغی اور غدار ہوں گے،
اور ایک دوسرے وہ ہوں گے جو اچھے لوگ ہوں گے، جو نیک اور سعید روحیں کہا ان کو، جو سعید روحیں ہوں گی وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گی، وہ قدر شناس ہوں گی، جو بات اچھی بتائی جائے گی اس کی قدر کریں گے وہ، اور جو برے لوگ ہوں گے اس کی قدر نہیں کریں گے۔ لیکن چونکہ دائی کو یہ بات معلوم نہیں ہوتی ہے کہ کون اس کی قدر کرے گا اور کون سی سعید روحیں ہیں، لاکھوں کروڑوں انسان دنیا میں بستے ہیں، تو اس کا کام یہ ہے کہ عام دعوت کرتا جائے، دعوت کا کام عام طور پر کرتا جائے، جہاں جہاں پر سعید روحیں ہوں گی وہاں پر اس کا وہ پیغام جو پہنچا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہاں تک پہنچا دیں گے اور وہ بات سن کر اس کو قبول کر لیں گے۔ یہ طریقہ کار اپنانا چاہیے دائی کو۔ اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ تم مایوس کبھی بھی نہیں ہونا، بلکہ جو نصیحت کا جو کام ہے وہ نصیحت کو تم جو ہے پہنچاتے رہنا، اس کا فائدہ ان لوگوں کو ہوگا جو سعید ہوں گے، جو اچھے ہوں گے، جو نیک دل ہوں گے، اس کو قبول کر لیں گے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اس میں بڑی خاص بات آئی ہے اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے انسانوں اور جنات کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں، یعنی میں ان کا خالق ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ وہ میری ہی عبادت کریں، کسی اور کی عبادت نہ کریں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ صرف جنات اور انسانوں ہی کے خالق ہیں، دوسری چیزوں کے خالق نہیں ہیں، بلکہ ساری کائنات کے خالق اللہ تعالیٰ ہی ہیں، اس کے مالک اللہ تعالیٰ ہی ہیں، ساری چیزوں کے پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ ہی ہیں، ساری مخلوقات کے خالق اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ اور پھر اگر آپ دیکھیں تو ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہے، کوئی بھی خاموش بیٹھی ہوئی نہیں ہے، وہ اپنے اپنے انداز میں بیان کرتے جا رہی ہے۔ لیکن انسانوں اور جنوں کو یہاں پہ خاص طور پر خطاب اس لیے کیا گیا ہے کہ دو ہی مخلوقات دنیا میں ایسی ہیں کائنات میں جس کو اللہ تعالیٰ نے با اختیار بنایا ہے، اختیارات دے کے اس کو بھیجے ہیں، انہیں اس کو ارادے اور اختیار کی آزادی دی گئی ہے، اس کے سامنے خیر اور شر کی راہیں کھول دی گئی ہیں، اس کو بدی اور نیکی بتا دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضیات اس کے سامنے واضح کر دی گئی ہے۔ یہ تمام چیزیں بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ ان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں اور یہ ان کے لیے آزمائش کا دور ہے، امتحان کا دور ہے، دیکھنا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ کون اچھے عمل کرتا ہے اور کون برے عمل کرتا ہے۔ یہ اس لیے یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے، ورنہ خالق تو اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کی ہے اور ان کے بھی خالق ہیں اور ساری دوسری مخلوقات کے بھی خالق ہیں۔ اصل میں جو عبادت کا جو لفظ یہاں پر آیا ہے اس کا بہت ہی وسیع مفہوم ہے۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ یعنی اللہ کی عبادت کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو، اور یعنی اس کی جس کی بھی عبادت آپ کر رہے ہیں اس کی پہچان ہو، پھر اس کی تعظیم ہو، پھر اس کی اطاعت ہو۔ یہ تین جز اس کے پائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے پہچان، اگر آپ پہچانیں گے تعارف ہوگا تو اس کی عظمت کے قائل ہوں گے، عظمت کے قائل ہوں گے تو تعظیم کریں گے، تعظیم کریں گے تو محبت کریں گے، محبت کریں گے تو اطاعت کریں گے۔ یہ ایک درجہ بدرجہ جو ہے یہ ہوگا۔ سب سے پہلے تعارف ہونا چاہیے، اس کے بعد تعظیم ہونا چاہیے، اس کے بعد پھر اس کی اطاعت ہونا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کے خالق اور مالک ہیں تو پھر انہی کی جو ہے عبادت ہونی چاہیے اور انہی کی بندگی ہونی چاہیے۔ تمام کے تمام جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ 24 گھنٹے، کچھ وقت نہیں بلکہ اپنی زندگی کے ہر روز 24 گھنٹے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت، بندگی اور غلامی کرنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی دوسرے مذہب سے تعلق رکھتا ہے تو اللہ کا بندہ نہیں ہے، اللہ کا بندہ ہے وہ بھی، لیکن سرکش ہے، وہ نافرمان بندہ ہے۔ تو جو بھی دنیا میں جی رہے ہیں وہ سب کے سب یہ دیکھیں کہ ان کا خالق اور مالک کون ہے۔ ان کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ وہ اگر تھوڑا سا غور و فکر کریں تو ان کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ زمین کا بچھانے والا کون ہے، جیسا اسی رکوع میں بات آئی تھی، اللہ ہی ہے جس نے اس زمین کو بچھایا جس پر ہم سب رہ رہے ہیں۔ اور اس آسمان کی تخلیق کس نے فرمائی؟ اللہ تعالیٰ ہی نے فرمائی، جو آسمان کے نیچے ہم رہ رہے ہیں۔ اور جن ہواؤں سے ہم زندہ ہیں، جو آکسیجن لے کر آج اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی وہ ہوائیں رک جائیں گی تو ہم مر جائیں گے۔ یہ ہوائیں بھیجنے والا کون ہے؟ وہی اللہ۔ اور جو غذائیں کھا کر ہمارے جسم کی نشو و نما ہوتی ہے، ہماری زندگی کی بقا جس میں ہے، وہ کون بھیج رہا ہے؟ جو غذا اور جو پانی آسمان سے جو برسا رہا ہے وہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ تو یہ تمام کے لیے عام ہے، یہاں پر کوئی مذہب کی اس میں قید نہیں ہے، سارے انسان اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ تو پھر ان کو یہ چاہیے کہ اس اللہ ہی کی عبادت کریں جو ان کو جو ہے ساری چیزیں دے رہا ہے، عطا
عطا فرما رہا ہے وہی رب جو ان کی زندگی کے سارے سامان ان کے لیے فراہم کر رہا ہے، تو اسی کی عبادت ہونی چاہیے۔ اصل میں عبادت کا جو تصور ہے، جو اسلام میں تصور ہے اور جو دیگر مذاہب میں تصور ہے، وہ بہت الگ الگ ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ دیگر مذاہب میں جو عبادت کا جو تصور ہے اس میں یہ بات ہے کہ انسان انہیں کچھ دن کے لیے، کچھ وقت کے لیے انہیں اپنے آپ کو ہر چیز سے علیحدہ کر لے، کاٹ کر، کاروبار سے، دھندے سے روک کر، کچھ خاص قسم کا کام، کچھ خاص قسم کی اعمال کر لے اور کچھ خاص جگہ پر بیٹھ کر، یہ عبادت کا تصور دیگر مذاہب میں ہے۔ اس کے بعد وہ جو چاہے کر لے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، کچھ خاص وقت میں اپنے کام کاج کو چھوڑ کر کچھ خاص کام کر لے، اس کے بعد زندگی بھر جو چاہے کرتا پھرے، کوئی حلال و حرام کی تمیز نہیں، کوئی جائز ناجائز، کوئی پاک ناپاک کا معاملہ اس کے پاس نہیں ہوتا ہے۔ دیگر مذاہب میں یہ تصور عبادت ہے، اور یہ ہے کہ وہ جو ہے سارے کام کاج چھوڑ دے، کچھ دنوں کے لیے یا کچھ مہینوں کے لیے یا کچھ گھنٹوں کے لیے، اور کوئی خاص عبادت گھر میں بیٹھ کر انہیں بیوی بچوں کو چھوڑ کر تپسیا کا نام دے کر، یا درختوں کے نیچے بیٹھ کر، یا پہاڑوں کے اوپر بیٹھ کر، یا اپنے نفس کو کچلنے کی خاطر اس کو تکلیف پہنچا کر، اس کو جو ہے یعنی یہ سمجھ کر کہ میں ایسا کرنے سے میں اپنے اللہ کو راضی کر لوں گا، میرے بھگوان کو راضی کر لوں گا، یہ سب سمجھنا یہ غلط ہے۔ یہ تصورات ہیں دیگر مذاہب کے، یہ تصورات اسلام نہیں دیتا۔ تصورات جو اسلام دیتا ہے وہ تو یہ کہ عبادت کرنے کے لیے تمہیں سب سے پہلے صاحب ایمان ہونا چاہیے، ایمان کے ساتھ، اس کے بعد تم اخلاص کے ساتھ صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے اور اللہ کی رضا جوئی کے لیے وہ کام کرنا، اور کب کرنا؟ دن اور رات کے ہر حصے میں جتنے بھی آپ کے جو بھی کام ہیں، جو بھی ذمہ داریاں آپ نبھا رہے ہیں، وہ سب کے سب اللہ کی رضا کے لیے۔ اور طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اور ان کی اتباع میں جو بھی کام کریں گے تو وہ کام عبادت کہلا جائے گا۔ اور وہ جو بھی کام ہوں گے، آپ کی مسجد کی زندگی، مسجد کے باہر والی زندگی، لوگوں کے ساتھ والی زندگی، پڑوسیوں کے ساتھ والی زندگی، کاروبار کی زندگی، دیگر جتنے کام ہیں، آپ وہ سارے کاموں میں آپ کے 24 گھنٹے آپ یہ دیکھیں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کو راضی کرنے کی کوشش کروں گا، تو وہ سارے کے سارے کام، ایک ایک منٹ آپ کا اور ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک لمحہ وہ عبادت میں شمار کیا جائے گا۔ عبادت کا مطلب یہ نہیں کہ نماز پڑھ لی اور روزہ رکھ لیا یا حج کر لیا، خیرات و صدقات دے لیے، یہ بھی عبادت ہے، لیکن یہ ہی عبادت نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 24 گھنٹے آپ کی زندگی کے جو بھی اعمال ہیں اس میں آپ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے یہ سوچیں کہ میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب